سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق یہ ایک مسلسل دھوکے کی کہانی ہے۔ سری نگر کے ساتھ یہ دھوکہ شہنشاہ اکبر نے شروع کیا تھا۔ اکبر کسی نہ کسی طرح کشمیر کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ سری نگر میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، لیکن سری نگر کا تخت یوسف شاہ چک کے پاس تھا۔ اس کی حکومت جموں سے لے کر لداخ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یوسف شاہ کے بزرگ گلگت سے آ کر سری نگر میں آباد ہوئے تھے۔ شہنشاہ اکبر نے 1585 میں سری نگر پر حملہ کیا تو یوسف شاہ نے مغل فوج کو بارہمولہ میں روک لیا۔ دونوں اطراف کا بھاری جانی نقصان ہوا، جس کے بعد دونوں فوجوں میں مذاکرات شروع ہوئے۔ اکبر نے یوسف شاہ کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ چک کی شاعرہ اہلیہ حبا خاتون نے اپنے خاوند کو اکبر کے پاس جانے سے منع کیا اور کہا کہ اکبر آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ یوسف شاہ چک کا خیال تھا کہ اکبر ہندوستان کا بادشاہ ہے اور اتنا بڑا بادشاہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یوسف شاہ چک کے کچھ وزراء نے بھی مشورہ دیا کہ اکبر کے دربار میں حاضری دینے سے بہتر ہے کہ مزاحمت کی جائے، لیکن یوسف شاہ چک خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ امن کی امید لے کر شہنشاہ اکبر سے ملنے اٹک تک پہنچ گیا۔ اٹک میں شہنشاہ اکبر نے دغابازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مہمان کو گرفتار کر لیا۔ یوسف شاہ چک 2 سال تک مختلف جیلوں میں رہا، پھر اسے راجہ مان سنگھ کی نگرانی میں بہار بھیج دیا گیا۔ یہاں 22 ستمبر 1592 کو یوسف شاہ چک کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جسد خاکی واپس سری نگر بھیجنے کی بجائے بہار کے ایک گاؤں بسواک میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں ریاست جموں کشمیر پر سکھوں نے قبضہ کر لیا۔ سکھوں نے یہ ریاست انگریزوں کو سرنڈر کی اور انگریزوں نے جموں کشمیر کو 1846 میں راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دی۔ 1947 میں متحدہ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک اور دھوکہ کیا اور ریاست جموں کشمیر پر دہلی کا قبضہ کرانے کی ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کے تحت پہلے تو انگریز سرکار نے پنجاب کا ایک مسلم اکثریتی ضلع گورداسپور بھارت کے حوالے کر دیا تاکہ بھارتی فوج کو ریاست جموں کشمیر تک پہنچنے کے لیے زمینی راستہ مل جائے۔ پھر اس راستے سے RSS اور مہاراجہ پٹیالہ کی فوج جموں میں داخل ہوئی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ رد عمل میں پختون قبائل نے مظفر آباد کے راستے سری نگر پہنچنے کی کوشش کی اور یوں پہلی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں جب بھارت کی پوزیشن کمزور ہوئی تو بھارتی وزیر اعظم نہرو بھاگا اقوام متحدہ پہنچا اور اس نے جنگ بندی کے لیے فریاد کی۔ اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے دونوں ممالک میں جنگ بندی کروا دی اور یہ وعدہ بھی لیا کہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ احتساب رائے سے ہوگا۔ نہرو نے اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد کرنے کی بجائے ریاست جموں کشمیر پر اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے شیخ عبداللہ کو استعمال کیا۔ بھارتی حکومت نے شیخ عبداللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت بھارتی آئین میں دفعہ 370 شامل کی گئی۔ 370 کے تحت ریاست جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت دی گئی اور اسے اپنا آئین اور جھنڈا رکھنے کی اجازت دی گئی۔ بھارتی آئین میں ایک اور دفعہ 35A بھی شامل کی گئی جس کے تحت غیر مقامی افراد کو جموں کشمیر میں جائیداد خریدنے سے منع کر دیا گیا۔ جس طرح شہنشاہ اکبر نے یوسف شاہ چک کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اسی طرح نہرو نے بھی شیخ عبداللہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ 1953 میں شیخ عبداللہ کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر گرفتار کر لیا گیا۔ 11 سال کی قید کے بعد اسے 1964 میں رہا کیا گیا، جس کے بعد اس نے دلی کی مکمل غلامی اختیار کر لی۔ 15 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے اپنے آئین کی دفعہ 370 اور 35A کو معطل کر دیا اور کشمیریوں کے ساتھ ایک اور دھوکہ کر کے اس موقف کو تقویت دی کہ دلی ناقابل اعتبار ہے۔ دلی کے دھوکوں سے تنگ آ کر کشمیریوں نے اپنی تحریک آزادی شروع کی، جسے بھارت دہشت گردی کہتا ہے۔ بھارت کا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کی آزادی پسندوں کی حمایت کرتا ہے، اس لیے دلی بلوچستان میں آزادی مانگنے والوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بیانیہ تاریخی لحاظ سے بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ کشمیر کی حالیہ تاریخ آزادی قیام پاکستان سے قبل شروع ہوئی تھی۔ آج بھی کشمیری اپنا یوم شہداء 13 جولائی کو مناتے ہیں۔ یہ یوم شہداء 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں ڈوگرا پولیس کے فائرنگ سے شہید ہونے والے 22 مسلمانوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔
13 جولائی 1931 کو شہید ہونے والوں کی قربانیوں سے 14 اگست 1931 کو کشمیر کی تحریک آزادی نے جنم لیا، اور اس تحریک آزادی کا اعلان تصور پاکستان کے خالق علامہ اقبال نے کیا تھا۔ سری نگر میں 22 مسلمانوں کی شہادت پر مولانا عبد المجید سالک نے ایک نظم لکھی تھی، جو روزنامہ انقلاب لاہور میں شائع ہوئی تھی۔ اس نظم کے اشعار آج بھی بڑے مشہور ہیں۔ تم ہی سے اے مجاہدوں یہاں کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ 9 اگست 1931 کو لاہور میں علامہ اقبال کی صدارت میں کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1931 کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ 14 اگست 1931 کو باغ بیرون موچی گیٹ لاہور میں ایک بڑا جلسہ ہوا، جس میں صدر جلسہ علامہ اقبال نے کشمیر کی تحریک آزادی کا پہلی دفعہ اعلان کیا۔ 13 جولائی اور 14 اگست کے درمیان یہ تلق 1931 میں قائم ہوا تھا۔ اس تلق کی بنیاد ظلم کے خلاف مزاحمت ہے، اور یہ مزاحمت دلی کے مسلسل دھوکوں کا رد عمل ہے۔ کانگریسی حکومت اور انگریزوں کے گٹھ جوڑ اور دھوکوں کے رد عمل میں تحریک پاکستان شروع ہوئی تھی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ 5 فروری کو یوم کشمیر دراصل اس عزم کی تجدید ہے جس کا اظہار 14 اگست 1931 کو علامہ اقبال نے کیا تھا۔ ایک طرف دلی کے دھوکوں کی تاریخ ہے، دوسری طرف کشمیریوں کی قربانیوں اور جہد مسلسل کی تاریخ ہے۔ یوسف شاہ چک کو موت کے بعد بہار میں دفن کر دیا گیا۔ کشمیری حریت پسند مقبول بٹ اور افضل گرو کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی کے بعد وہیں دفن کر دیا گیا۔ آج دلی کی تہاڑ جیل میں یاسین ملک اور آسیہ اندرابی سمیت کئی کشمیری رہنما قید ہیں، اور دلی سرکار انہیں شیخ عبداللہ بنانے میں ناکام ہے۔ یہ جیلیں کشمیر کی تحریک آزادی ختم نہیں کر سکتی۔ ان جیلوں میں قید رہنما کشمیریوں کے ہیرو اور دلی کا جیلر کشمیریوں کا ویلن ہے۔ 5 فروری دلی کے دھوکوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کا دن ہے۔